من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں پہلے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ مومنین حاضرین محترم کی خدمت میں تقوی الہی کی اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں مراعات کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ با تقوی زندگی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ یہ یقین رکھیں کہ ہماری تمام پریشانیوں کی جڑ بے تقوائی ہے۔ ہمارے تمام مصائب کی ابتدا ہمارے اپنے خدا سے دوری اور گناہوں کی دلدل میں گرفتار ہونا ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں وہ پاک دل عطا کرے اور امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کے اور مناجات شعبانیہ میں جیسے کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ حبلی کمال الانقطاع الیک، یہ جملے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بارہا عرض کیا ہے کہ ہم بہت سارے کاموں کے سلسلے میں معصوم ہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زہر کھانا جو ہے یا آگ میں کودنا جو ہے، اس کی نسبت آپ سب معصوم ہیں۔ کبھی بھی آپ نے زہر نہیں کھایا اور جلتی ہوئی آگ میں نہیں کودے۔ یہ زہر نہ کھانا اور آگ کی طرف نہ بڑھنا اور مثلاً جہاں غرق ہونے کا احتمال ہو وہاں آپ چھلانگ نہیں لگاتے اس گہرے پانی میں، یہ بھی عصمت چاہیے تھی اور آپ کو یہ حاصل ہے۔ گناہ کی نسبت جو عصمت ہے وہ کیوں ہمیں حاصل نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ اور اس کا فلسفہ اور اس کی علت اصل میں عرض کیا تھا کہ ہم بعض نقصان محسوس کرتے ہیں اور بعض ہمارے نقصان ہیں جو بڑے نقصان ہیں اور ہم اس کو حس نہیں کرتے۔ معصوم اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم آگ کی ہلاکت کو سمجھتے ہیں لیکن گناہ کی ہلاکت کو نہیں سمجھتے۔ جس طرح ہم زہر کی کہ یہ قاتل ہے اس طرح تشخیص دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، لہذا اس کے قریب بھی
نہیں جاتے، اس کا مرتکب بھی نہیں ہوتے۔ معصوم اس کو کہتے ہیں جو گناہ کی حقیقت کو اس طرح درک کرتا ہے جس طرح ہم آگ اور زہر کی حقیقت کو درک کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو خطبہ پچھلے چند ہفتوں سے ماہ مبارک رمضان میں وہ شروع کیا تھا، اس کا شمارہ عرض کیا تھا کہ مفتی صاحب کے ترجمے میں 85 ہے اور باقی نہج البلاغہ جو ہے ان میں خطبہ نمبر 87 ہے، 87۔ اس میں بھی جناب امیر نے جہاں بتایا ہے نا کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جن کی اللہ خصوصی معاونت کرتا ہے ان کے نفس کے سلسلے میں، کہ وہ اپنے نفس کے اسیر نہیں ہوتے، وہ اپنے نفس کے دھوکہ میں نہیں آتے۔ وہاں آگے چل کر جہاں کچھ صفات بیان کی تھیں اور جمعے کے بعد تھوڑا مختصر جنہیں ہوتا ہے جن کو بہت جلدی ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، تو بھوک کے وقت چونکہ جو ہے لاہور کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے جو ہے جمعے کے بعد، اس لیے کہ پھر اتوار کو آنا پھر مومنین کے لیے جو ہے اتوار کو اپنے اپنے کام کا برنامہ بنائے ہوئے، تو چند ایک منٹ اسی خطبہ کے آج بھی ہوگا انشاءاللہ عرض۔ وہاں علامتیں بتائی ہیں جناب امیر نے کہ اللہ جس کو محبوب رکھتا ہے تو بعید کو اس کے لیے قریب کر دیتا ہے، شدید کو اس کے لیے ہون اور آسان کر دیتا ہے۔ دوسرے لوگ اسی کو شدید سمجھ رہے ہوتے ہیں اور یہ آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ جس موت کو بڑا بعید دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے دیکھتا ہے کہ ابھی موت آئی ہوئی ہے اور میں موت کے دہانے میں جا رہا ہوں۔ اگر موت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، میں ایک طالب علم ہو کر جنہیں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک دم ہمارے معاشرے کا رخ ہی بدل جائے، ہماری قسمت ہی تبدیل ہو جائے۔ یہ جو آپ ملکی حالات دیکھ رہے ہیں ان کو اگر موت یاد ہو، ان کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ ہم نے اتنا جینا ہے اور ہمارے مفاد، ہماری مصلحتیں، ہماری منفعتیں، اگر پتہ ہو کہ ہم نے ابھی ہو سکتا ہے آج رات اس کی بارگاہ میں جانا ہو جس کے بارے میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ فی خلوات فإن الشاہد هو الحاکم۔ جہاں تمہیں کسی کو نہیں پتا اور کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں بھی اللہ کی معصیت نہ کرو۔ کیوں؟ کہ یہ موت ختم ہونے کا نام نہیں بلکہ یہ اس کورٹ میں پیش ہونے کا نام ہے جو شاہد بھی آپ ہے اور حاکم بھی آپ ہے، جس کی عدالت میں گواہ تمہارے خلاف تمہارے ہاتھ اور پاؤں ہوں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم و ہونٹ جھوٹے، جھوٹ بولنے کے عادی، یہ زبان بند ہو جائے گی وہاں، اور ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، پاؤں بولنا شروع کر دیں گے۔ اگر اس منظر کو انسان سامنے رکھے تو یہ ہاتھ کبھی گناہ میں آلودہ نہ ہو۔ عرض کیا کہ ہم محسوس نہیں کرتے گناہ کی آگ اور زہر کی جو ہلاکت ہے،
اور حدت ہے اور نقصان ہے اس کو درک کرتے ہیں، لیکن گناہ کی درک کرنے کے لیے ایک صرف ظاہری آنکھ کافی نہیں ہے۔ اسی خطبے میں جناب امیر ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہے فَأَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ، توجہ فرمائیے گا، یہ اپنے عمل میں اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، یہ کام کرتا ہے، اس میں شائبہ نہیں ہوتا کہ مجھے شہرت حاصل ہو، مجھے منفعت حاصل ہو، میری تعریفیں ہوں، میں جو شہوت کا اسیر ہوتا ہے نا، وہ عرض کیا نماز پڑھتا ہے تو شہرت کے لیے، بڑے بڑے اچھے کام کرتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ ظاہراً اللہ کی راہ میں بڑا مال خرچ کرتا ہے، لیکن جو اسیر شہوات ہے، اسیر نفس ہے، اس کی نماز نفس کے لیے ہے، اس کی حج نفس کے لیے ہے، اس کے بہت بڑے بڑے صدقات خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ ہوائے نفس کے لیے ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خالص کر دیا ہے اللہ کے لیے، فاستخلصہ، پس اس نے اس کے اخلاص کو قبول، جب وہ اللہ بندے کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے تو نگاہ بدل جاتی ہے۔ وہ پچھلا خطبہ جس میں جناب امیر اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، اس میں ہے جناب امیر فرما رہے تھے کہ بیٹا ذرا لوگوں کی زندگیوں پہ نگاہ ڈالو جو گزر چکے ہیں، کہ انہوں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ تزودوا تقوی فإن خیر الزاد التقوی، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم مسافر ہو، یہاں سے اپنے وطن کے لیے کچھ کمانے آئے ہو۔ کتنا اندھا ہے وہ شخص جو کمانے والی جگہ کو اپنا وطن بنا لے اور اپنے وطن کو فراموش کر دے۔ جناب امیر فرما رہے عبرت حاصل کرو، یہ جو گزرے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں عبرت حاصل کرو، جنہوں نے وطن کے ساتھ خیانت کی ہے انہوں نے پایا کیا ہے، وہ کیا لے گئے ہیں۔ جناب امیر فرما رہے ہیں کہ اگر یعنی ان کی آنکھ دیکھتی ہوتی تو جو چیز ساتھ جانی تھی وہ سارا دن 24 گھنٹے ہفتے مہینے سال گزر جاتے ہیں، جس نے ساتھ جانا ہے اس کی طرف کتنی توجہ ہے، اور جس نے یہاں رہ جانا ہے اس میں کتنے الجھے ہوئے ہیں۔ جی ہماری ساری پاکستان کی سیاست، میں آپ پریشان ہوں گے اداروں سے لے کر شخصیات سے لے کر، جو ہمارے محافظ ہیں وہی ہمارے قاتل بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمیں امن فراہم کرنا تھا انہوں نے ہمارا امن چھینا ہوا ہے اپنے پیٹ کے لیے۔ جو ہمارا محافظ ریٹائر ہوتا ہے وہ پاکستان سے باہر جاتا ہے، اب تاریخ دیکھ لیں، چونکہ اس کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے، یہاں یہ رہنے کے قابل رہا ہی نہیں ہے۔ سب نے اپنے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں کہ جب یہ چلا جائے گا اس منہ میں جس میں یہ دھکیل رہے ہیں تو ہم
اپنے اپنے جو ٹھکانے ہیں وہاں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ ان کو اگر یاد ہوتا نا کہ ہم نے ساتھ کیا لے جانا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اور یہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ عرض کیا کہ مناجات شعبانیہ بتاتی ہے کہ یہ نقصان تو نظر آتا ہے کہ میں سیاست میں نقصان پا رہا ہوں، میری معیشت، میرا پیسہ، میری شہرت، میری حکومت، میرا اقتدار، یہ دکھانے والی آنکھ تو ہے، لیکن وہ آنکھ جو مناجات شعبانیہ بتاتی ہے حبلی کمال الانقطاع الیک، میرے اللہ مجھے انتہائی انقطاع، میں سب رشتوں سے منقطع ہو کر تیرا ہو جاؤں۔ یہ مناجات اس جملے کی تفسیر ہے، فَأَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَ، اس نے اللہ کے لیے خلوص دکھایا، اس نے کام چھوٹا سا بھی کیا ہے۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یوں تو نہیں ہے کہ کوئی اور ضربت نہیں چلی تاریخ اسلام میں۔ علی کی ایک انگوٹھی، علی کی دی ہوئی 3 روٹیاں، ان کی اتنی قیمت کیوں ہوتی ہے؟ فَأَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ، یہ اللہ کراتا ہے، یہ اللہ دکھاتا ہے، یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم اپنا انداز ہے ہمارا فضائل پڑھنے کا، جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی طاقت سے در خیبر نہیں اکھاڑا بلکہ اللہ کی معاونت سے اکھاڑا ہے۔ اور یہ کدھر سے آتی ہے؟ حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، میرے اللہ انر ابصار قلوبنا، یہ دیکھنا یہ ٹرمنالوجی آپ کو یونیورسٹیوں سے نہیں ملنے والی، اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو مجلسوں سے بھی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ اصطلاحیں خود کتابیں اٹھائیں اور پڑھیں۔ انر ابصار قلوبنا، میرے اللہ ہمارے دل کو آنکھ کو نور عطا کر۔ بعض اوقات آنکھ ہوتی ہے لیکن نور نہیں ہوتا۔ یہ نابینا وہ نہیں ہوتا جس کی آنکھ چہرے پہ ہوتی نہیں ہے، آنکھ ہوتی ہے، نور نہیں ہوتا، لہذا نہیں دیکھتا۔ اسی طرح جو گناہ کی بدبو جس کو نہیں آتی، جس کو گناہ سے نفرت نہیں، جو گناہ کو لجن نہیں سمجھتا، جس کو گٹر سے بدبو آتی ہے، نامحرم کی نگاہ سے بدبو نہیں آتی، جس کو ایک گلا سڑا پھل وہ کھانے سے نفرت ہے، لیکن مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے نفرت نہیں ہے، ہر روز کھاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، ایک نگاہ اس دل کی تیری حسن پہ پڑتی اور اس میں وہ نورانیت آ جاتی کہ دل کی آنکھ وہ دیکھتی جو لوگ نہیں دیکھتے۔ انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یہ دل کی آنکھ جب کھلتی ہے تو نورانی پردوں کو چاک کر کے ان حقائق کو دیکھتی ہے۔
جن کو ہر کوئی نہیں دیکھتا۔ امام خمینی رضوان اللہ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات انسان کو علم اور علم دین وہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ فقہ پڑھا ہوا کو فقہ جہنم میں لے گئی ہے، تفسیر پڑھے ہوئے کو تفسیر جہنم میں لے گئی ہے، چونکہ یہ نورانی پردہ بن گیا اس اور اللہ کے درمیان۔ عالم وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے لیکن اپنے علم کو نہیں دیکھتا، اپنی بندگی کو دیکھتا ہے۔ فَأَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَ، شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان ہے، مشہد میں ان کو کہا گیا کہ آپ جماعت کرائیں۔ ایک مسجد تھی حرم میں جہاں جماعت نہیں ہوتی تھی اور ان کو بڑے محبوب تھے۔ اللہ ایک تو محبوبیت ہوتی ہے نا جو پیسے سے آتی ہے، ابھی آپ نے محبوبوں کو ووٹ دینے ہیں، اگر الیکشن ہو گئے تو اور آپ بھی زندہ رہے تو ایک محبت ہوتی ہے جو اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ مر گئے بنو امیہ اور بنو عباس یہ سوچتے سوچتے کہ اقتدار ہمارے پاس ہے اور دل اہل بیت کے پاس ہے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ جماعت کروائیں اور انہوں نے بہت زیادہ جب تقاضا کیا گیا تو شروع کرائی جماعت۔ فَأَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَ، کہتے ہیں جہاں کوئی نہیں نماز پڑھتا تھا وہاں یعنی چند دنوں میں اتنا رش ہو گیا کہ جنہیں گنجائش لوگ زیادہ ہو گئے اور جگہ کم ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے تو جیسے نا پیچھے جب جماعت ہو رہی ہو تو ہے کہ اگر ملنا ہو جماعت کے ساتھ آپ آئیں کہ پیش نماز کو رکوع سے کھڑا ہو جائے گا تو کوئی ایسا جملہ کہیں، کوئی ذکر خدا اونچی آواز سے کہ وہ متوجہ ہوں، ایک دو سیکنڈ آپ کی انتظار کریں تاکہ آپ شامل ہو جائیں۔ تو پیچھے سے سبحان اللہ یا اللہ اس طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ انہوں نے جو ہی مغرب کی نماز ختم کی مصلی سے اٹھے اور چل پڑے گھر کی طرف۔ اب بندے بڑے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں قبلہ صاحب کو بھول گیا کہ عشاء کی نماز بھی پڑھانی ہے، پتہ نہیں خدا نخواستہ یعنی تجدید وضو کے لیے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا قبلہ عشاء کی نماز رہتی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے جتنی پڑھانی تھی پڑھا لی، آج کے بعد میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں آپ کی امامت کراؤں۔ فرمایا وہ کیا ہوا ہے؟ کہا جب پہلے دن میں آیا تھا میں نے دیکھا تھا کہ 2 صفحے ہیں 3 صفحے ہیں، تو آج جب پیچھے سے آواز آئی ہے نا یا اللہ سبحان اللہ، تو وہیں پر میرے دل میں ایک مسرت اتری ہے کہ واہ بھائی واہ، مم مثلی، میں بھائی بڑا حجت الاسلام ہوں، میں کتنا پاپولر ہوں کہ آیا ہوں تو چند دنوں میں نمازیوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں یہی خیال مجھے بتا رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے مخلص نہیں ہوں۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہمارے دل کی نظروں کو وہ ضیاء عطا کرے کہ ہم بے تقوائی کے جو مفاسد ہیں، جو نقصان ہیں، جو ہمارے بدن پر زخم لگ چکے ہیں گناہوں کے، جس نے ہمارے دل، ضمیر، عقل اور دوسری جگہ پر مناجات شعبانیہ میں کہا میرے اللہ لا حول لی ان تقل عن معصیتک
الا فی وقت ایقظتنی بمحبتک، میرے اللہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں مگر اس وقت کہ تو میرے دل میں اپنی محبت ڈال، اس محبت کی کشش سے میں اس گناہوں کی دلدل سے باہر آ جاؤں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، رافع السماوات وخافض الارضین، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمہم و افضلہم و اشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المعاہدین امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا، وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ، وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، ومحمد ابن علی الباقر العلم النبیین، وجعفر ابن محمد الصادق الامین، وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی الجواد التقی، وعلی ابن محمد الہاد النقی، والحسن ابن علی العسکری، والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا، اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ وقل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں اس مسافرت میں جس کے اختتام کا ہمیں معلوم نہیں کہ کب اس ہماری زندگی کے سفر کی شام ڈھل جائے، اس سفر کے لیے ہمیں تقویٰ جیسے زیادہ راہ، بعض سفر ہوتے ہیں بندہ اگر تیاری نہ ہو نا تو لیٹ کر دیتا ہے، ہوتا ہے نا کہ آپ نے جانا تھا اندرون ملک یا بیرون ملک اور زیادہ راہ تیار نہیں کر سکے تو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین اور قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ یہ جس سفر میں تقویٰ کی ضرورت ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں، جس دن جانا ہوگا اس دن جانا ہوگا۔ وَاسْتَحْضَرَتْنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمِنْ إِجَابَتِهَا، جس دن وہ دعوت آ جائے گی جس کا آنا بھی لا بد ہے اور اس کی اجابت کرنا بھی ضروری ہے۔ وہاں آئے ہوئے اسرائیل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی میں تیار نہیں ہوں۔ بہت بڑی مناسبت آئندہ ہفتے کی شہادت ہے، ایک روایت کے بعض روایات کے بنا پر 15 شوال ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے محدثین اور محققین جن میں سے شیخ عباس قمی بھی ہیں وہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 25 شوال
آج 21 شوال ہے، انشاءاللہ جو آنے والا منگل ہے اس کو روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ بارہا عرض کیا ہے کہ ملکی حالات کم از کم ان پر ہر مومن، ویسے تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہی ایک فرمان ہے، اپنے مخلص کو امام نے فرمایا کہ گھر سے باہر کم نکلا کر، کیونکہ جب ہی نکلے گا تو یا غیبت کرے گا یا تہمت لگائے گا یا کسی مومن کا کینہ اپنے دل میں لے کے آئے گا۔ یہ حالات اب ہو چکے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں، اب کوئی محفل جس کو آپ یعنی نیک محفل سمجھ کر جاتے ہیں، وہاں بھی جائیں گے تو آپ کو یا غیبت ملے گی یا تہمت ملے گی یا ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے سے نفرت۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ راہب بن جا، امام یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں سے اپنے حقوق سے، اپنی ذمہ داریوں سے، جو ذمہ دار نہیں ہے انہی معصومین نے فرمایا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو صبح کرے اور اس کو اپنی فکر ہو کہ میرے کچن میں، میری فریج میں سامان پڑا ہے یا نہیں، اور مسلمانوں کی مملکت کی، مومنین کی اس کے دل میں کوئی فکر نہیں کہ پس رہا ہے، کوئی جل رہا ہے اقتدار پرستی کی آگ میں، تندور میں، وہ مسلمان نہیں ہے معصوم کی نظر میں۔ لہذا صادق آل محمد علیہ السلام سے سیکھیں، اگر ہماری مجلسیں جس طرح مجلسیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ادارہ تعلیمی اور تربیتی ہے، اور کوشش کیا کرے خود بھی۔ مجلس میں نے عرض کیا کہ مہنگی ہم نے کر دی ہے، مہنگی مجلس رسومات کی وجہ سے ہے۔ حقیقت مجلس آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہاں مجلس برپا کیا کریں اپنے گھر میں، اور وہی حقیقی مجلس ہے جس سے آپ کو کچھ ملے۔ وقت نہیں ہے، تھوڑا سا دیکھیں کہ ان حالات میں یہ جو اب حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں، آپ اگر امام کی سیرت پڑھیں گے تو اس وقت ان مشکلات کی حل اس جعفر صادق مشکل کشا کی سیرت سے ملے گی۔ اگر دور پڑھیں، جیسے ایک سورت، ایک آیت کی تفسیر کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس زمانے کو جاننا ضروری ہے جس زمانے میں وہ آیت اتری ہے، ان واقعات کو جاننا ضروری ہے جن واقعات کے قلم رو میں وہ اس آیت نازل ہوئی ہے، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ ہر معصوم کو ان کی معرفت کے لیے اور ان کی معرفت سے ضیاء لینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نظر مارے کہ امام صادق کن مشکلات اور کن مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے۔ جیسے 32 دانتوں میں زبان گری ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کربلا کے بعد آسانیاں ہو گئی؟ یہ وہ دور تھا، پہلے ظاہری حکومت تھی جناب امیر کی یا امام مجتبیٰ کی چند دن، جب واقعہ کربلا ہوا ہے اس کے بعد لوگوں کی تھوڑی سی فکر جو دبی ہوئی تھی، جو دفن ہو گئی تھی، اٹھی ہے۔ یزید کے خلاف بغاوتیں ہوئی ہیں، اور ان بغاوتوں کو انہوں نے اپنی طاقت کے ساتھ اس طرح کچلا ہے کہ مدینے کے اندر یزید کی فوج سے 1000 بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔
مسجد نبوی میں گھوڑے بدوائے گئے، توابین کو کچلا گیا۔ یہ 10 بنو امیہ کے حکمران امام صادق کے دور میں گزرے ہیں۔ 2 یہ جب اقتدار ایک طرف سے دوسری طرف جا رہا تھا، ایک فتنہ جو معاویہ کا پیدا کیا اور بنو امیہ کا پیدا کیا ہوا تھا، خود جعلی شیعہ پیسے لگا کر شیعہ بنا کر، جن کو متصوفہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں امام صادق کی بڑی ان کے خلاف روایات ہیں، غالی، یہ پیدا کیے گئے تھے بنو امیہ کے پیسوں سے بنائے ہوئے تشیع کو کچلنے کے لیے، جعلی تشیع۔ اور ادھر سے بنو امیہ اور بنو عباس جو اقتدار کے نشے میں، جن کو خطرہ صرف صادق آل محمد سے ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں فقہ جعفری یا مکتب جعفر صادق، اس لیے یہ مکتب علی کا ہے، یہ مکتب پیغمبر کا ہے، یہ مکتب خدا کا ہے، لیکن اس کو کچل دیا تھا، اس کو ختم کر دیا تھا، اس کو پاش پاش کر دیا تھا۔ یہ اپنے افق عدم پر ٹمٹما رہی تھی اسلام کی شمع، اس کو دوبارہ سے روشنی دینے والی شخصیت کا نام امام صادق ہے۔ خداوند عالم اس مظلوم کے ساتھ